اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ جواز کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، ابھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کا پہلا رکوع اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا، جو گزشتہ ہفتے جناب ابراہیم عرف زویب صاحب نے فرمائش کی تھی رکوع سننے کی سورہ فرقان، اور آئندہ بھی کسی کو کوئی رکوع سننا ہو جو اس کا خواہشگار ہو وہ کہہ دیا کرے، پھر وہ ٹرن بائی ٹرن انشاءاللہ جس کی بھی جو پسند ہوئی سنانے کی، سمجھانے کی، بولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے گا سورہ شروع ہوتا ہے اور مکہ کا ماحول دیکھیے گا، کیونکہ اب تو تھوڑا بہت لوگ سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لٹریچر میں پڑھتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے، تو اس سے تھوڑی بڑی معلومات ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ فرقان کے پہلے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس پہلی آیت بڑی معنی خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی، متبرک ہے وہ ذات
نزل الفرقان، کہ جس نے نازل کیا فرقان علی عبدی، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ ہوئے للعالمین نذیرا، سارے جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا۔ اب دیکھیے کہ ذرا سا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، سیکھنے میں یار آسانی ہوگی۔ اس آیت میں غور فرمائے تو پہلے لفظ آ رہا ہے تبارک الذی، یعنی ایک لفظ آیا تبارک اور دوسرا الذی، پھر اس کے بعد میں ایک لفظ آتا ہے نزل، پھر الفرقان آتا ہے، پھر علی عبدہ لیکون اور للعالمین نذیرا۔ آپ کو اس میں کیا ہے، سننے اور سیکھنے کی بات یہ ملے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروعات یہاں سے کی ہے کہ تبارک الذی، یہ ایک فقرہ ہے، ایک پیس ہے، ایک ٹکڑا ہے، اور اسی طرح سے تم اس کو 4-5 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس آیت، اور جب اس کے ایک ایک کے تم کو معنی معلوم ہوگی تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور تم کو ترجمہ کرنے میں خود آسانی ہوگی۔ پہلی چیز تو پریپوزیشن ضمیر، وہ کتنی ہے وہ سیکھنے میں ایک ہی بات۔ دوسری بات جو ہے تو گردان سیکھنے میں کتنی بات ہوئی، اور تیسری بات ووکیبلری، یعنی اسٹک آف ورڈس، الفاظوں کو جمع کرنا، پانی کو کیا بولتے، پنکھے کو کیا بولتے، دیوار کو کیا بولتے، یہ 3 چیز پر پورا تم ترجمہ کر سکتے ہو، اور تقریباً تم کو 80% عربی آ گئی سمجھو۔ پہلی چیز ضمیر، دوسری چیز گردان، اور تیسری چیز اپنے کو جب لفظ کے معنی معلوم ہوئی ہے، ذرا یہ بچے کو لے لے یار، ادھر آ جا بھیا، تیرے پیر میں درد ہے نا، ادھر آپ پیر لٹکا کے بیٹھنا، یاسین کے پاس آئے۔ تو یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، بعد میں اور بیٹھ کے اپن اس کو خلاصہ وار کر سکتے ہیں۔ اب درس سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، متبرک ہے وہ ذات۔ اب اس کے کئی ترجمے، اور قرآن پاک میں بھی کچھ ایک ترجمہ ہوگا، اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کئی ترجمے لا کے سامنے رکھوں۔ تبارک کا مطلب سیدھا برکت والی بات ہو رہی ہے اس میں، اور الذی جب بھی آئیں گے تو اس کے معنی وہ جو، یہ ضمیر پریپوزیشن، یہ 2 چیز ہم کو معلوم ہوگی۔ تیسری چیز ہے ووکیبلری، کیا کہ فرقان کیا چیز ہے، ایک نیا لفظ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب فرقان کو ہم ڈھونڈے لغت میں مل جائے گا، ایک ہمارے دماغ میں اتر گیا تو یہ فرقان ہے، اس کے یہ معنی ختم ہو گئی بات، آپ 80% جیت گئے الحمدللہ۔ ابھی کیا ہے، میں تھوڑا وہ بتا دے رہا ہوں، درس بھی ساتھ میں ہوئے گا۔ تو بڑی برکت والی ہے وہ ذات۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، لائق برکت ہے وہ ذات۔ گھما کے تم کر سکتے ہو، اردو کی بھی نالج اچھی چاہیے کہ بڑی برکت ہے وہ ذات کہ جس کے پاس برکت ہی برکت ہے۔ اب برکت کا کھیل آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں مجبور کرتی ہے ہم کو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ وہ برکت والی ذات ہے، برکت کسی کے پاس نہیں۔ یہاں پر ایک لوگ بچے بولتے ہوتے ہیں 10 کلو کا کھانا بنائیں گے، ٹھیک ہے، غریبوں کو کھلائیں گے۔ اس میں سے آ گئے ہمارے ایک صاحب، ڈھکن ہٹاؤ، کچھ بڑے اور اس میں پھونک مار دی۔ ایوریج میں بولتا ہوں، بچے کو بھی معلوم ہے کہ 10 کلو میں کتنے آدمی کھائیں گے بھائی، 60 آدمی کا ایوریج ہے، اور کوئی ہمارے زہیب صاحب جیسے مل گئے تو 50 بھی کام ہو جائے گا۔ تو چلو 60 آدمی صحیح ہے نا، 10 کلو میں بات 65 آدمی، اگر آ گئے 55 آدمی تو کھانا بچے گا کیا، گھٹے گا کیا بڑھے گا؟ بچے گا نا بھائی۔ اب وہ سب اڑ گئے بیچ میں،
جنہوں نے بنایا تھا ان کے معتقد کیا برکت ہے کیا برکت ہے، حضرت نے دیکھے کھانا ہی بچ رہا یار، کھانا ہی بچ گیا یار، 60 آدمی کا 50 ہی کھا رہے ہیں تو 10 کا تو بچے گئے نا یار۔ یہاں اللہ کے یہاں ایسا نہیں، ہر چیز کو آپ اٹھا کر دیکھو برکت ہی برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، وہ سنتوں میں موجود ہے کتابوں میں۔ یہاں میرے پاس وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ میں درس قرآن دیتا ہوں تو قرآن کو پریفر رکھتا ہوں، حدیث کا بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، ارے وہ حدیث یار دیکھو انکار ہے، ابھی انکار نہیں ہے، سمجھو ذرا، میں درس قرآن دے رہا ہوں، درس حدیث بیٹھ کے بول کے جس دن آؤں گا تو اس دن صرف درس حدیث ہی سناؤں گا آپ لوگ کو۔ یہاں آتے کس لیے آؤں؟ قرآن سننے آتے تو میں کیا بتاؤں تم کو؟ تذکرہ اولیاء بتاؤں، احادیث بتاؤں، اخبار احد بتاؤں، کیا بتاؤں؟ قرآن ہی بتاؤں گا نا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے چاندی پیدا کیا اپنی قدرت سے، برسہ برس سے لوگ چاندی نکال رہے ہیں، مارواڑیوں کے کباڑ سجے ہوئے، کم ہوئی چاندی کتنے کس کو آج بھی چاہیے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایسی برکت ہے اللہ کے۔ سونا دیکھو، گندھک دیکھو، کوئلہ دیکھو، برسہ برس سے کوئلے نکل رہے، ویگنوں میں بھر کے ادھر ادھر جا رہے ہیں، چوری ہو رہا ہے کوئلے، اس کے بعد بھی کوئلہ کم پڑ رہا ہے کیا؟ کتنا کس کو ٹرک چاہیے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی، برسوں سے آدمی پی رہا ہے، نہا رہا ہے، دھو رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے، کنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہیں، کم پانی لگتا ہے کیا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی دے دیا، آگے آیت میں شامل بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر برکت تو اللہ کی ایسی دی ہوئی کہ سب سے پہلے انسان ایک تھا، کھانا کھاتا تھا، آدم علیہ السلام، دو ماں ہوا، دو تھے، کھانا کھاتے تھے نا، اس کے بعد بڑھتے گئی آبادی، آج کتنے ہوتے؟ 700 کروڑ، اور ماں کھپ کے کتنے کروڑ چلے گئے کیلکولیٹر پر آئے گا نہیں۔ تو یہ کھانا کھا رہے ہیں کیا وہ سب؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ انڈیا والوں کو بہت ڈر لگا ہوا ہے، ہم دو ہمارے دو، یہ میاں بھائی تو 14 اور 12 بچے والا ہے، جیسے یہی کھلا رہے بیچارے، رزاق تو اللہ ہے نا، اور سب کھا رہے ہیں، اور انڈیا ہی کیا، ایران پورا ورلڈ کھانا کھا رہا ہے۔ تو ایسی برکت والی وہ ذات ہے۔ پھر وہ انسان جس کی افضولیت کا کمال دیکھیے گا، پھیلتے ہی جا رہے ہیں، انسان پھیل رہے ہیں، اس کے بعد ان کی ذہنی صلاحیت، ذہنی سوچ، ان کی گویائی، ان کا سماعت، ان کا دل کا سوچنا، یہ سب میں برکت ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی بھی سنتا تھا، ہزاروں کروڑوں ہو گئے، سب سن رہے ہیں۔ تو ایسی ذات پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بڑی برکت والی۔ تو میں سمجھتا ہوں برکت کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس طرح خود ہی سوچتے چلے جاؤ کہ کس کس چیز میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے نزل، یعنی نازل کر چکا اللہ تعالیٰ، پاسٹ میں بات کی جا رہی ہے نا، ماضی میں بات کی جا رہی کہ نزلہ، نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 شاخیں پھوٹی، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام، ایک سائڈ کو اللہ نے بند کر دیا، دوسری سائڈ شروع رکھا، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام ہے نا، پھر یوسف علیہ السلام، اور پھر دنیا کے ایک کے بعد ایک بنی اسرائیل میں پے در پہ کفینا من بعد رسول آتے رہے، پے در پہ رسول اور نبی آتے رہے، ادھر بند رکھا تھا اور ادھر شروع۔ اس کے بعد بنی اسرائیل
اب ہے، مگر مذہباً وہ ان کا کام ابھی تمام ہو چکا۔ اب وہ لڑنے بھیڑنے میں لگ گئے اور فتنے بازی میں لگ گئے، حالانکہ سب سے چہیتی کون تھے؟ بنی اسرائیل، یہودی جو ادھر بازی۔ تو اب دیکھیے گا کہ ایک سائڈ یہ ہے، دوسری سائڈ پھر اللہ نے وہ بند کر دی بنی اسرائیل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں تک آئے، اس کے بعد سائڈ بند۔ تقریباً 564 برس کے آس پاس ایک دم گھٹا، وہ ایک لفظ کے لیے اتنی بات بتا رہا ہوں، تو 564 برس کم و بیش اندھیرا رہا، بالکل گھوٹ موٹ، کوئی نبی نہیں، اور نبی نہیں ہے تو روشنی بھی نہیں آئی۔ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، سب کو بھڑکا رہا ہے، پوری دنیا میں اندھیرا کر دیا اسے۔ حق کیا ہے، باطل کیا، یہ سب گٹ مٹ کر دیا۔ سچ کیا ہے، زنا کیا ہے، عورت اور مرد میں فرق کیا ہے، یہ سب ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ آپ دیکھیے گا، ایسا اندھیرا ہو گیا بھائی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا، حق کو حق نہیں معلوم اور باطل کو باطل۔ کچھ بھی کرو، جیسا آج ہمارے محلے میں جو ہے، کچھ بھی کرو، سب گٹ مٹ کر دیے۔ نمازی بھی ایک اور بے نمازی بھی ایک، دونوں برابر کر دیے۔ سٹے کھیل کے بھی جنت میں جائیں گے، سود کھا کے بھی جنت میں جائیں گے، زنا کر کے بھی جنت میں جائیں گے۔ ہو چکا، اب بھی موقع اللہ نے زندگی دی، وہاں تک موقع ہے کہ توبہ کر لے بندے صدق دل سے۔ اللہ آرے آ گیا ہے، مغفور نہیں، وہ چاہے گا تو مٹا دے گا، آدمی کی نیت پر نربھر ہے، ڈیپینڈ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنی بات کہنے کا کہ نزلہ، نازل کر چکا۔ یہ ایک لفظ جو آ رہا ہے اس کے لیے کیا نازل کیا اللہ نے؟ فرقان۔ کیا نازل کیا؟ بولے یار سبحان اللہ۔ اگر یہ فرقان نہیں نازل کرتا تو کیا حال ہوتا؟ عورت کی اور بہن کی، ماں بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی۔ اتنا اندھیرا، اتنا حق نہ حق مل گیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے فرقان نازل کیا۔ یہ قرآن پاک کا ایک نام الگ سے، دوسرے اور کئی نام ہیں، ذکر بھی ہے۔ ایک زمین ہے چھوٹی سی دیہی، وہ بھی استعمال ہوتی ہے زمین قرآن کے لیے، اور اس طرح سے کئی نام ہیں قرآن پاک کے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک اتنا اندھیرا کر دیا تھا شیطان نے کہ حق اور باطل کی تمیز نہیں رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر کہ اللہ فرماتا ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا، وہ زبر لگ رہا ہے، فرقان مکاکے کی کا مطلب ہوتا ہے۔ تو فرقان کو زبر لگ گیا نا، وہ ٹیکنیکل بات اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو فرقان کو نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرقان نے کیا کمال کیا؟ حق اور باطل جو گٹ مٹ ہو گیا تھا اس کو پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، الگ کر دیا۔ یہ دودھ ہے اور یہ پانی ملایا ہوا دودھ ہے، دونوں کو اندھیرا اجالا، حق نہ حق، یہ سب کو یہ کتاب اتار کے اللہ نے کیا کیا؟ حق کو حق دکھا دیا اور باطل کو۔ اب یہ اتارا تو ہے اللہ تعالیٰ، بہت ٹیکنیکل باتیں یہ پہلی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق تو اتارا فرقان، اس نے وہ کام بھی کر کے دکھایا۔ اب یہ فرقان اترے گا تو ٹھہرنے کی جگہ تو سب کچھ ہے، کہاں ٹھہرے گا؟ یہ قرآن اتر رہا ہے تو ٹھہرے گا کہاں؟ کہیں تو اس کو رکنے کو جگہ چاہیے نا، کہ نہیں چاہیے؟ اس سے پہلے کا درس میں میں بات یاد آ گئی تھی، وہ کہا تھا کہ یہ قرآن کہاں ٹھہرا ہے؟ دلوں میں نہیں، غلط ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔
نہیں معلوم تو مت آگے بولو. دلوں میں نہیں اترا, وہ ٹھہرا آ کر صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر, سب دلوں میں نہیں اترا. یہ قرآن سب پہ نازل ہوا کیا؟ ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اور کیسا؟ دنیا کی مثال میں یہ سمجھ لو کہ پلین اوپر اڑ رہا ہے, آ رہا ہے لندن سے انڈیا کے ایئرپورٹ پر, بمبئی کے, آخر اترے گا کہاں؟ یہ اس کو لینڈنگ کو تو جگہ چاہیے. تو ایسا یہ فرقان کو لینڈنگ کی جگہ چاہیے نا. تو کہاں پر اترا؟ یہ جبریل امین لے کے آئے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو پہاڑ پر بھی اتار دوں میں, تو وہ دب کر ریزا ریزا متصدم خشیت من اللہ اگر اس کو پہاڑوں پر بھی اتارتا تو یہ دب کر ریزا ریزا ہو جاتا. تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے کس کے دل پر بھیجا. ایسے ہی نہیں بنا دیا رسول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس مکہ میں لوگوں کا بہت اعتراض تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوا, وہ فرشتہ آتا ہے, ہم لوگوں پر کیوں نہیں؟ ہم تو بڑے مال والے. مغیرہ نہ ابو جہل نہ کوئی, تو ان کے اعتراض یہ ہوتے تھے تواریخ میں کہ ہم پر کیوں نہیں اترا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا. یہ اعتراض تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو تواریخ میں ملتا ہے, آپ ڈھونڈے تلاش کریں, اس میں بھی گٹ مٹ بہت ہے حدیثوں میں, وہ بھی دور ہوگی. اگر آپ غور کریں گے تو قرآن سے جو منحرف جائے گی, دوسری سمت میں جائے گی, اس کو ہٹا دے ڈیرنگ سے. اور علم پہلے چاہیے, علم سیکھو. تو القصہ مختصر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض تھا مکہ کے لوگوں کو, اس لیے اللہ نے اتارا کہ پورے مکہ میں سب کے سامنے آپ ٹرانسپیرنٹ تھے, آپ کی شخصیت ایک دم صاف و شفاف تھی, نیٹ اینڈ کلین تھی. آپ کو سب کیا کہتے تھے مکہ والے؟ اور صادق اور امین. یہ کب؟ نبی اور رسول بننے سے. تو ایسے انسان پر نہیں اتارے تو کیا وہ ابو جہل پر اتارے اللہ قرآن؟ جھوٹا, مغیرہ, مکار, ولی, دھوکے باز. قرآن میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو گالیاں دی, عجیبی گالیاں, وہ کبھی ان کو سناؤں گا انشاءاللہ. تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ برکت والا ہے, اس نے نازل کیا ہے اور کسی نے. اور کیا نازل کیا ہے؟ فرقان. اور اب یہ سوال آتا ہے کہ کس پر؟ دیکھو آپ ٹکڑے دیکھو کر کے, علی عبدہ, اپنے بندے پر, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. یہ تاریخ اسٹیبلش تاریخ ہے. دس از دا اسٹیبلش ہسٹری ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. جیسے آج بولے مغل امپائر تھا کہ نہیں, اکبر بادشاہ تھا کہ نہیں, اس کو ڈھونڈنے کے حوالے ضرورت نہیں. اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ 10 100 50 ہزاروں آدمی نے دیکھا اکبر کا زمانہ. کیا سب جھوٹے تھے لکھنے والے؟ اسی طرح سے مکہ میں یہ فرقان نازل ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کوئی حدیث سے دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں. یہ بات اجماع سے تواتر سے ثابت ہو چکی ہے. اس کو بولتے ہیں اسٹیبلش ہسٹری. اب وہ دوسری بحث ہو جائے گی. بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ نے, یہاں چوتھی بات کیا ہے کہ اپنے بندے پر یہ اتارا, نازل کیا. اب کس لیے؟ ایک سوال ہے نا, ایک چیز اتار دی اللہ تعالیٰ نے, آخر کس لیے؟ وجہ بیان کرتا ہے. ایک بات دیکھیے گا یا پھر قرآن کی, لی تکونا, تاکہ ہوئے. یہ ہوئے دونوں چیز, فرقان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں چیزیں تاکہ ہوئے للعالمین,
سارے جہان والوں کے لیے نذیر، ڈرانے والی سی پوری لائن کلیئر کر دیا ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے. قاعدے سے دیکھو تو یہ سورہ برقان کا درس ہو گیا. اب اس کی جزویات میں چلیں گے انشاءاللہ. یہ ایک آیت کی باریکی کو آپ نے سمجھا کیسی بات ہے، ایک کے بعد ایک قرآن کو ایسا کریں گے نہ سمجھنے کے لیے تو آسانی ہوگی. کچھ مجھ کو آ کے سکھا جائے، کچھ میرے پاس آ کے تھوڑا دو علم بڑھانا نہیں چاہتے لوگ، سنیں چلے جاتے. ایمانداری سے اگر پوچھو تو ابھی پول کھلنا شروع ہو جائے. کتنے لوگ قرآن پڑھتے رہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں ہاتھ اٹھانے کو، اٹھانے ایک دو نکلے گا، باقی یہ سب میں نے قرآن پڑھتے خالی سنتے. قرآن پڑھو بھائی، پڑھو. پڑھو گے تو سیکھو گے، سمجھ میں آئے گا ایک ایک لفظ. کہاں سے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ہماروں کو اللہ کے فضل سے پہنچا ہی جاتا ہے. کوشش کریں گے تو مال ملے گا آپ کو، اور وہ پڑھنے کا ثواب تو لیتے ہی ہو. یہ تو سننے کا ثواب مل رہا ہے، پھر عمل کرو گے تو زندگی بن جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب آگے دیکھو ایک بات یہ ہے کہ عالمین، اس پر بھی بڑی بحثیں ہوئی کہ عالمین کتنے ہیں. تو اللہ تو رب العالمین ہے. اب جتنے بھی ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، جتنے جہان ہوں گے اتنے جہان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. آپ زحمت نہیں ہے. لوگوں کے لیے آئے، ایک ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو نقصان پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ رحمت بن کر آئے، جو بھی رحمت کے سائے میں آ جائے گا. ارے بھائی یہ لائٹ میں آئے گا روشنی کے تو اس کو دکھنے لگے گا نا یار، پھر وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا. تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت میں آیا اس کو رحمت کا مزہ مل جائے گا، کیونکہ اوپر رب العالمین بیٹھا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالمین. اب عالمین کیا ہے؟ اب لگے یہ کہکشاں اور اتنے سورج ہے، اتنے چاند ہے، سب ٹوٹل زمین پہ مانتے ہیں. تو عالم کے معنی کیا؟ عالم کی جمع عالم، دنیا کی جمع دنیا، وہی ہوا نا. تو اب دیکھیے گا کہ اپنے ذات میں کتنے عالم ہیں. ایک تو یہ جو ہم چل گر رہے دھرتی پر، یہ ایک عالم ہے. اس کے اندر ہمارے مافی زمین میں، تحت شعور میں، لا شعور میں کتنے عالم بسے. اسی طرح سے سمندر ایک عالم ہے، جنگلات ایک عالم ہے، پہاڑ ایک عالم ہے. وہ جانے ایسے کتنے عالم ہیں. یہ سب کے لیے اللہ کیا ہے؟ روزی دینے والا، پالنے والا اللہ، اس کا سب کا مالک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اس سے بڑی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کر کے بتائے. اب یہاں تو دے گانے گا رہے، اس سے اللہ کے رسول کی تعریف ہوگی. ارے جس کی تعریف اللہ نے کر دیا ہے، تم یار کیا کرو گے اور میں کیا کروں گا تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے بڑی کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ سارے جہانوں کے لیے. اب تم کیا یار گانے گا کے کیا پڑھ کے تعریف کر رہے ہو؟ تو تعریف تمہاری کتنی معلوم؟ بدر الدجا کا چاند آیا، یہ تعریف ہے تمہاری. کہتے وہ تو چاند بھی کچھ نہیں، آپ کے قدموں کی دھول ہے. اور پھر وہی کنٹراڈکشن دیکھیے گا، وہی بدر الدجا کا چاند ہو جاتا ہے. بدر کے معنی کیا معلوم؟ پورن ماسی، ہندی میں بولتے ہیں نا 14ویں رات کا چاند، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ بدر. تو بدر کا چاند آیا. ابھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ بڑی ہے کہ رحمت للعالمین. ان کو اتنا بھی نہیں سمجھ رہا ہے ہم کیا بک رہے ہیں. کنٹراڈکشن کتنا ہے اس میں، ادھر کیا بولتے ادھر کیا بولتے.
یہ ان کے مولویوں کو بھی سمجھتا نہیں شاید، اور یہ تو میرا بیان تو سب ٹیپ ہو رہا ہے کہ نہیں سنتے ہوں گے وہ لوگ، ادھر کان لگا ادھر کان لگا، دو نہ سنو بھائی، اور کچھ غلطی ہے تو آؤ بیٹھو اصلاح کر دو میری، اور نہیں تو خود سدھر جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سارے جہان میں اور اس میں جو بھی ہے مخلوق بسی ہوئی، ہم جانتے یا نہ جانتے وہ بحث نہیں ہے، وہ سب کو کائے کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جا کے ڈراؤ، کیا کرو؟ ڈراؤ کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں تو تندور میں دیکھ رہے ہو کہ روٹی پکتی ہے کیا حال ہوتا ہے روٹی کا، ایسا پھینک دے گا اللہ جہنم میں تو حالت خراب ہو جائے گی۔ مذاق لگا کے رکھو، نمازیں نہیں پڑھنا، روزے نہیں رکھنا، زکات نہیں دینا، پیسہ ہو تو حج نہیں کرنا، یہ ساری باتیں پوچھی جانے والی ہے۔ تو غور فرمائے آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والے کے لیے قرآن، یہ فرقان ڈراتی ہے یہ کتاب، اور رسول کا کیا کام ہے؟ اس فرقان کو بیان کرنا، اپنی طرف سے کچھ نہیں، وہ جو یہ کتاب بولتی ہے کمال یہ ہے کچھ نہیں اپنی طرف سے تم مت پھینکو، یہ ملا کے وہ ملا کے، یہ فرمایا اسکلانی نے، یہ فرمایا فلانے نے، یہ فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا وہ دیکھ، اور اس سے کمپیئر کر حدیثوں کو، جو صحیح حدیث ہوگی وہ خود بولے گی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی میں حدیث بتا رہا ہوں، کیا بولتی ہے حدیث؟ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ کرو نا اس حدیث پہ کام، بتاؤ میرے کو کہاں سے یہ غلط ہے، حدیث بیان نہیں کرتا ہوں، ایک دم ملتی ہے یہ فرقان جو ہے، حدیث بتا رہی کہ اس کو سیکھو یار اور اس کو سکھاؤ۔ مسلمان تو قرآن ہاتھ میں اٹھانے سے ڈرتا ہے، اور وہ مسلمان جس کو واقفیت ہو چکی ہے قرآن سے، فرقان سے، وہ مسلمان یہ قرآن روز پڑھتا ہے، کبھی ہفتے میں سال میں پڑھتا ہے کہ بہت پڑھنا انشاءاللہ۔ اور برا نہیں ماننا بھائی، ڈائریکٹ میرے کو بھی تم بھی بول سکتے ہو، آپ لوگ بھی بول سکتے ہو، تاکہ میں میری مسٹیک کو سدھار دوں، پھٹکے کھانے سے اچھا یہی سدھر جاؤں۔ تو میرے بولنے کا بھی کوئی صاحب برا نہ مانے، میں بات بتاتا ہوں قرآن کی، اور حدیث پہ اتنا زور دے کے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو کیا وہ ہو گیا پتہ نہیں، ارے وہ حدیث میں بیان کرتے آپ بے وقوف، تو آیا کائے کے لیے ہے، وہ فلاں جگہ بریانی اچھی بنتی ہے، بریانی کھانے آیا ہے نا، پھر یہاں آ کے بول رہا اور یار وہ تو دال کی بات کرتے نہیں، کتنا بڑا بیوقوف ہے یار، بریانی کے سامنے دال کیا چیز ہے؟ اس کا تو پہلے شعور پیدا کر یار۔ وہ قصے کہانی کون سے وہ ہے نا تبلیغ جماعت کی کتابوں کے نام، قصے کہانیاں ہیں اس میں، 6 باتوں کے آگے وہ کتاب لے جاتی نہیں ہے، اور یہ فرقان بھرا پڑا ہے قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے لوگ، برا نہ مانے صاحب، یہاں فرقے کو ملتا ہی نہیں ہے قرآن کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا ہے۔ دیکھیے گا اب پھر اللہ نے یہ سب تو فرما دیا ہے، تو مگر اللہ اپنا پاور تو بتائے نا کہ وجہ کیا ہے اس کے آگے سر جھکانے کی، تم ادھر ادھر سر جھکا رہے جس نے کچھ نہیں کیا، اب ثابت کرو آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے الذی، وہ جو، الذی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وہ ہستی، الذی لہو اس کے لیے ہے ملک یعنی بادشاہ، تو یہ جو بادشاہت ہے کس کے لیے ہے؟ مودی کے لیے نہیں ہے، اکبر بادشاہ جب مر گئے تو بادشاہ بھی نہیں ہے یار، یہ کس کے لیے بادشاہت؟ باقی جھوٹے بادشاہ یہ آ رہے وہ جا رہے، وہ آ رہے یہ جا رہے، سب قبر کے اندر جا رہا، کچھ جن کے رات پاٹ ہو گئے کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ نے حوالہ دیا یہ
کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اصل جو بادشاہت ہے وہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ ساری کائنات کی بادشاہت کس کی ہے؟ ولم یتخذ ولد، کیا فرمانا ہے؟ اور اس نے نہیں بنایا اے عیسیٰ کو خدا بنانے والے اور بنانے والے، اے عزیر کو یہودیوں بنی اسرائیل یہودیوں نے عزیر کو خدا بنا دیا، بیٹا بنا دیا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو ہے، اور یہاں ہندوؤں کو بھی بولتے ہیں وہ رام کا باپ تھا یار، اور دشرتھ کا بیٹا بھی تھا۔ سب کے لیے ہے یہ، اگر غور سے سنو۔ ہم گوتم بدھ دیکھو اس کا باپ تھا کیا نہیں؟ سوریجن کپل وستو میں راج تھا ان کا، وہاں پر اس کا باپ تھا، تو پتا چلا کہ یہ سب کے باپ ہے۔ اللہ یا فرماتا اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس کی وجہ ہے ارے یار ابھی میں مر جاؤں گا تو میرے پاس اتنا لاکھ روپیہ ہے، اتنی بادشاہت ہے، اتنے فوجی ہے، اتنے یہ ماہر نہیں ہے، اب میں تو بوڑھا ہوگا کمزور ہوگا تو مزدوری نہیں کھانا ہے، تو میرے کو ایک آدھ بیٹا تو چاہیے نا۔ تو کمزور کو بیٹے کی ضرورت ہے۔ سروشریشٹھ مہان اللہ تبارک و تعالیٰ المائٹی قادر مطلق، یہ سب ایک ہی ترجمہ۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہونے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا ولم یتخذ ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ولم یتخذ ولدم ولم یکن لہ شرک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، کوئی ایسوسیٹ، کوئی پارٹنر، کوئی بھی نہیں ہے بھائی، کوئی ساجی نہیں ہے اس کا، وہ اپنی بادشاہت میں اکیلا یکتا وہ تنہا ہے، وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ پھر ملک اپنی بادشاہت میں، اور وہ خلق کل شیء، اور اس نے کسی نے مچھر کا پر بنایا تو بولے مچھر تو دور کی بات ہے، مکھی تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ خلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے نا؟ کسی نے کچھ پیدا کیا ہے تو کھڑے کیا بولے کہ رام جی نے وہ پیدا کیا، کلیئر ہے؟ ہمارے والوں نے بھی یہ پیدا کیا ہے، تم خالی قوالیاں گاتے رہو، کچھ پیدا ویدا کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارے کیا قرآن ہے، کیا فرقان ہے، ایک ایک لفظ پہ آج میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں سمجھانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خلق کل شیء، اللہ وہ ہستی ہے جس نے ہر چیز پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو ٹھہرایا ایک اندازے پر، ہر چیز کی ایک تقدیر بنا دی ہے کہ یہ آج پیدا ہوا ہے تو ایک ہفتے بعد مرے گا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اس کے بیچ میں کیا کرے گا، کتنا اناج کھائے گا، کتنا پانی پیے گا، کتنا دیکھے گا اچھائی کو، کتنا برا کام کرے گا، یہ سب اس کی تقدیر ہے، ایک اندازہ ہے اللہ کا۔ اور اندازہ کیسا ہے کہ وہ پہلا دن ابتدائی آفرینش سے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو پانی دے رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اور کب تک یہ دنیا رہے گی اللہ سوا، کسی کو یہ پانی کم پڑنے والا، یہ ایک اندازہ ہے اللہ کا کہ ابھی مجھ کو یہاں سے دلی جانا ہے، تخمینہ باندھو یار علی صاحب کتنا پیسہ اپنا خرچہ ہوگا، ایک اندازہ انسان ٹھہراتا ہے نا، تو اتنے بڑے بڑے اندازے ہیں، یہ کوئلہ کب تک چلے گا، یہ گیہوں چاول کب تک چلیں گے، اور پھر انسان کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اسٹاکسٹ ہے، یہ سب ذخیرہ اندازی کرے گا اور دوسرے کو کھانے نہیں دے گا، سارا گھن جمع کر دے گا۔ کیسا کرے گا بیٹا؟ وہ اللہ ہے، اس میں گھن لگا دیتا اللہ۔
تو गेहूं के साथ बोलते ना, लुल्लू पिस जाएगा, तू स्टॉप कर नहीं सकता, जखीरा नूजी कर नहीं सकता कि दूसरे नहीं खाए, वरना यही हाल करता पैसे वाला। गुड़ाउन के गुड़ाउन आज भी भरे नमाज सड़ रहा है। देख लो ऐसे मिसालें मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज उसने पैदा किया, फक़द्दरहू तक़दीरा, हर चीज का एक अंदाजा ठहराया अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, अभी देखो इतना सब अल्लाह ने बता दिया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है ये हमारे बंदों की हरकतों को कि वत्तख़ज़ू मिन दूनिही, उन्होंने बना लिए है उसके अलावा। अल्लाह अपनी जगह है, इन लोगों ने क्या कर लिया है, इलाह के माने माबूद है, वो माबूद जिसके आगे हम सर झुकाए, सजदा करें, दंडवत करें, प्रोस्टेट करें, सजदा करें, तो वो अल्लाह है। तो इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह फरमाता है वत्तख़ज़ू, उन्होंने पकड़ लिया, बना लिया इसके अलावा क्या कर लिया, आलिहा, माबूद, ला यख़्लुक़ूना शैअन, कि उन्होंने कुछ पैदा नहीं किया है, वहुम युख़्लक़ून, हालांकि वो खुद पैदा किए गए। अरे वो राम जी जो खुद पैदा हुए है कि नहीं, बैठे हिंदू भाई, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं, वो भी बनेगा। हाँ, अरे पैदा हुए इसलिए सामने है यार, लव और कुश सीता से पैदा हुए ना, नहीं कैसा करोगे, डिनाई नहीं कर सकते। तो वो जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो तो खुद पैदा नहीं किए, वो खुद पैदा किए गए, उनकी तुम पूजा कर रहे हो यार, उनकी इबादत कर रहे हो, उनकी वर्शिप कर रहे हो। आदमी सोचे क्या कर रहा है, इतना कुरान खोल खोल के बता रहा है ये फुरकान। और उसकी वजह यह है कि मुसलमान जो है ना, नाक साहब है, नाक बैठा हुआ फुनकार मारते, इधर आना नहीं, बाजार में बहुत किताब है, चल इधर, इसके पास नहीं आना। क्योंकि ऐसा एक वाकया भी सुना होगा आपने कि ये जो धन रहता ना, धन पहले के लोग गाड़ देते थे, सुना होगा, तो इस पे सांप जाके बैठ जाता था। बुढ़े लोग बोलते थे भाई साहब, क्या बैठ जाता था, यानी जो असल चीज है उस पे सांप बैठता था ताकि इसके पास कोई नहीं आवे, डर के भागे। तो ऐसा मुसलमान जो है ना, ये नाक बन के बैठा हुआ है कुरान के पास। चल जा तबलीग निसाब पर, जा रामायण पर, इधर क्या है तेरा, ये तो असल है, पीवर माल इधर है जिसपे बैठा है मुसलमान। ये हंसा मत यार, ये समझ रहा है मुसलमान कि अरे यार ये अगर आ जाएगा तो फिर जन्नत में ये भी आ जाएगा, ये गर्दुल्ला भी दिखेगा वहां फिर। तो ये क्या बात है, ये इसको आने मत दो, और फिर हिंदुओं को तो पढ़ने ही मत दो ये किताब। तो हम खुद नासाब बन के बैठे, अलकिस्सा मुख्तसर कहने का मंशा ये है, ना हम खुद बुद्धि निकाल, ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे ही कर रहे हम भी, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। हो रहा है नहीं, अभी हाथ उठवा दूं तो सबके पोल खुल जाएंगे, मेरे और आपके क्या। भाई ये वादा तो करो यार, और वादे को तो अल्लाह देखता है। क्या हम इंशाअल्लाह रोज कुरान पढ़ेंगे? अरे जितने हैं उतने तो हाँ बोल दो यार, और कम से कम एक आयत तो पढ़ेंगे, ये तो बोलो यार। एक आयत को क्या लगता है, क्या टाइम लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो पढ़ो उसको समझ के, 5 मिनट लगेंगे। तो कम से कम कुरान पढ़ने की आदत इंशाअल्लाह हमको जन्नत में। ये फुरकान इसीलिए आया है कि अल्लाह ने मुझको भेजा। ये फुरकान बोलता है कि मैं ये सब को पकड़ूं, कसाईवाड़े की जबान में, ये सब की गचांडी पकड़ो और ले जाकर जन्नत में डालो। इसलिए आया ये कुरान।
تمہارے فاتحے کے لیے نہیں آیا، تمہارے 40ویں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تمہاری دکانوں کے ادگھاٹن کے لیے نہیں آیا، تمہاری مکانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ آیا ہے انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ خدا کہیں ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ اسی لیے بھیجا ہے کہ جہاں میرے بندوں کو ڈرا دو، وہ جانتے نہیں بیوقوف لوگ کہ جہنم کیا چیز ہے۔ ایک دیا سلائی کا چٹکا دے دو سگریٹ کا تو آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، ابھی مارو ماری پہ اتار آئے گا۔ مذاق ہے یہ، اس لیے بھیجا اللہ نے کہ جاؤ ان سب کو پکڑ کے لاؤ، ان سب کو ڈرا دو جنت میں۔ یہ وہ نذیر ہے، اس کو نہیں سمجھ رہے، نہ خود پڑھ رہے نہ پڑھنے دے رہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ مالک نہیں ہے، یہ ترجمہ تم کو نہیں ملے گا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ، اور وہ اختیار نہیں رکھتے، یہ ملے گا۔ یملکون مالک سے بنا ہو لفظ ملک سے، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ خود پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ دوسروں کو تو جانے دو یار، وہ سب بیچارے لیٹے ہوئے قبروں میں، وہ اپنے اوپر خود اختیار نہیں رکھتے کہ نکل کے آ جاؤ زمین سے۔ خالی تمہارا یہ وہم و گمان ہے، وہ وہاں سے سن رہے، وہ وہاں سے پھونک مار دیں گے، وہ وہاں سے یوں کر دیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، حقیقت کو مان لو۔ تو وہ تو خود اپنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کو بھی نہیں ذرم والا نفع، نہ کسی نقصان سے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے۔ اور ایسا ہے تو بولو، ہم تو غریبوں کی بستی ہے یار، ایک آدھ دو کوئی 4 کلنگل خرید کے امیر بن گیا وہ بات الگ ہو گئی، ورنہ کیا مالدار ہے یہ کسائی باڑے میں، ہے کیا مالدار ہے یہاں؟ ارے وہ مالدار لوگ جو ہے نا، وہ ہے نفع کمانے والے۔ تو یہ انسان نہ خود اپنے کسی نقصان کا اور نہ نفع کا مالک اختیار نہیں رکھتا، اتنا سمجھا رہا اللہ تعالیٰ۔ موتم ولا حیاتا، اور نہ کسی موت پر کسی کو اختیار ہے، اس کا مالک نہیں ہے وہ موت کا۔ موت کا مالک تو کون ہے؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد ولا نفع، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، اور ولا یملکون موتم ولا حیاتا، اور نہ کسی موت کا مالک ہے اور نہ کسی زندگی کا۔ اور یہ تیسری بات بہت پیاری ہے نا، وہ نشورا، سب یقین مانو یار، کچھ بھی تم یہاں پھینکو ہم کو ماننا پڑے گا ڈرا ڈرا کے، وہ ایسا زندہ ہے، وہ ویسا زندہ ہے، یہ ایسا زندہ ہے بھائی، احترام ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہاں اللہ فرماتا ولا نشورا، دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی اپنی مرضی سے اٹھ کے بتاؤ یا بتائے گا؟ سب پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ، اس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ جب چاہے گا وہ اسی کو معلوم ہے اٹھائے گا۔ بڑے بڑے لوگ لیٹے ہوئے، تم یہاں دنیا میں ہم کو ٹوپی پہناتے رہو، وہ ایسے ہے نہ یہ ایسے ہے نہ، وہ کوئی نہیں اٹھے گا۔ یہ بات پڑتی ہے کیا اللہ کی؟ جس کو نہیں پڑتی ہے بولو ہاتھ اٹھا کے، کون اٹھے گا اپنے آپ سے؟ کوئی بھی نہیں جی، کوئی بھی نہیں، صرف اللہ جس کو اٹھا دے گا اور جب اٹھائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری بات اتنی زبردست فرمائی ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ولا نشورا، اور دوبارہ جی اٹھنا ہے کس کے پاس میں؟ کوئی اختیار میں ہے کس کے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسا کھول کر سمجھا رہا ہے، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه وعانه علیہ قوم آخرون۔ کیا آیت ہے؟ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، کافر کون؟ چلے چلو بھائی، سب کافر وہیں بولے وہیں ملیں گے، چلو پکڑو۔ ابے یہ اپنے محلے میں کتنے کافر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو نا،
بولو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ نماز جو کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بھلے تم کسائی والے میں رہو، مسلمانی کے میں سب وہیں کافر ہے، یہاں نہیں ہے کیا؟ ایسی کئی چیزیں ہیں دوس حدیثوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کافر ہو، کئی آیتوں میں آپ سنیں گے درس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الذین کفروا، اور وہ مکہ میں جو لوگ تھے بڑے کٹر کافر تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان ھذا الا افک، کہ نہیں ہے یہ مگر بہتان، من گھڑت، کیا چیز ہے یہ؟ مفتراہ، کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا، یعنی یہ قرآن کچھ چیز نہیں ہے جو اوپر سے آئی ہے، نہ فرقان ہے، نہ میزان ہے، نہ ذکر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو گڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہی اس کو گڑھ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آنا ہوا نہیں، اور اس کی مدد کی ہے اس پر، کس نے؟ قوم آخرون، دوسرے لوگوں، یعنی ایسا قرآن بنا بنا کے وہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اس قرآن میں چیلنج رکھا نا، ایسا ہی ہے، تو 10 آیت بنا کے لاؤ نا تم، 10 تو تم کیا بنا سکتے، 3 لاؤ، 3 بھی نہیں بنا سکتے، چلو 1 لاؤ، اور پھر اللہ نے کہا تم کر ہی نہیں سکتے، تمہارے بس کی بات ہی، پھر تم بولتے ہو کہ اس کی مدد کی ہے، دوسروں نے گڑھ گڑھ کر، انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد فقط جاؤ ظلم و زورا، اب اللہ فرماتا ہے وہ ظلم پر اور زورا جھوٹ کو کہے، کہ اب یہ جھوٹ پر اور ظلم پر اتر آئے، یعنی سچ تو ان سے بن رہا نہیں، تو یہ ظلم کر رہے تعداد کے نشے میں، ذوق کوب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور جھوٹ پر اتر آئے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مدد لی ہے اس کے لیے، یا ان پر مدد کی ہے کسی نے؟ جھوٹ اللہ نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کیا فرما اللہ تعالیٰ؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، پھر یہ اشارہ ہے، استعارہ ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اساطیر الاول، کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، تم کہانیاں بولو گا، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے خود لکھ لی ہے۔ کس نے لکھ لی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ خود بولتے تھے کہ آپ امی، اور یہاں بولنے کو انہوں نے خود لکھ لی ہے، اور پھر اس کے بعد فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر وہ اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے صبح اور شام، یعنی کوئی آتے دوسرے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، پھر وہ سیکھتے ہیں، پھر وہ آ کے یہاں مکہ میں پھیلاتے۔ ایسی باتیں جو ظلم اور زورا ہے، ظلم پر اتر آئے وہ لوگ اور جھوٹ پر، یہاں بھی وہی حال ہو رہا ہے تقریباً، کم زیادہ تم دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْ، یہ تمام باتوں کا جواب اچارن، تو ان کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دیں گے، تو جواب کون دے رہا؟ پوچھ رہے کافر، اوپر سے آ رہا ہے جواب کے قُلْ، ان سے کہہ دو انزلہ الذی، کہ نازل کیا ہے اس کو اس نے، کہ اس کو اتارا ہے اس نے، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو جانتا آسمانوں اور زمین کے بھید، آسمانوں اور زمین کے راز،
یہ اس نے بھیجا ہے، آپ کہہ دو۔ اور پھر وہ کیا کہتے، پھر اللہ کہتا ہے کہ انہ کان غفور الرحیم۔ اتنا سب ہونے کے بعد عارف صاحب اللہ نے فرمایا کہ تم کو موقع دے رہا ہے اللہ، یہ جو ہے نا سانس تمہاری، ایک ٹیٹوا دبا دے گا نا جس دن آ کے اللہ کا فرشتہ، اس دن سب آ کر ٹیں ٹیں ہو جائے گی تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہو بے شک وہ کانا ہے غفور بخشنے والا اور رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ دو صفات، پہلی کیا ہے کہ غفور ہے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی بخش سکتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا ہو کوئی بخش سکتا ہے کسی کو؟ اللہ نے کہا میں غفور ہوں، دوسرا کوئی تم کو مہلت دے گا ہی نہیں۔ اگر تو نے بولا پاروتی کے پاس جانے سے میرے کو روکا تو پھر میں دنڈوت کروں، وہ کیا بولتے ہیں تانڈو کروں اور تیرا بھالے سے مار کے گردن کاٹ کے پھینک دوں۔ تو غفور ہے، بخشا تو نے بقول ان کے تو وہ تیرا بیٹا تھا نا، وہی تیرے کو معلوم نہیں کہ وہ تیرا بیٹا ہے، تو دنیا کو کیسے جان لے گا؟ مارا، اس کی گردن اڑا کے پھینک دیا، اور وہ کہاں گئی وہ بھی نہیں مل رہی۔ یہ دیکھو کتنے دور پھینکا اڑا کے، اب ڈھونڈ رہے بھائی، تو بولے جو پہلے ملے گا یار اس کا سر لے گیا۔ ایک مرڈر اور ایک تو کیا، دوسرا وہ کس کا تو وہ ہاتھی مل گیا، اس کا لا کے سر کاٹ کے اس کو آپریشن کر دیا۔ تو آج بھی بولتے ہیں یہ سرجری تو بولے ہمارے یہاں سے نکلی، شنکر بھگوان نے دکھایا سرجری کیسے کرتے ہیں ڈاکٹر، یعنی چوہے پہ ہاتھی کا سر رکھ دے گا، یہ سرجری نہیں۔ وہ لوگ غور کب کریں گے؟ جب ان کو بیٹھ کے سمجھایا جائے گا تو مار نہیں ڈالیں گے۔ مگر ایسا ہوا بٹھا دیا ہمارے مولوی نے بھی، ادھر جانا نہیں، تم بھی اکٹھے ادھر ہو جاؤ لاٹھی ڈنڈے لے کے۔ یہ اسلام نہیں ہے مارا ماری پھکٹ کی کرنا۔ وہ وقت کبھی آ گیا ہے لڑائی میں، کبھی وقت نماز قبلہ رو ہوئی، کبھی جا کے قوم حجاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ رہا۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سرکار کون ہے بھائی؟ سرکار کون ہے؟ پھر دوسروں کو سرکاریں بولتے ہم کے، داتا سرکار فلاں سرکار۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندے و صاحب و محتاج سبھی ایک۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ غفور ہے، بخشنے والا۔ اور پھر بخش کے بعد پھر اس کی عنایت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا کمال ہے یار، تو توبہ تو کر لے، تیرے سلیٹ سب صاف ہو گئی، تیری گندگی سب دور کر دے گا اور مزید اس کے بعد رحم کرے گا، لے یہ میری عطا، لے یہ میری عطا۔ کیسا اللہ تعالیٰ ہے؟ کوئی توبہ تو کرے اپنے سب برے کاموں سے، اللہ ہم توبہ کرتے قبول فرما لیں۔ انہ کان غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ وقالوا ما لی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور کہا انہوں نے، پھر استعارہ استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما لی ھذا الرسول، یہ کیسے رسول ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے؟ کیا تم چلا رہے؟ گستاخی کیا، اس نے کارٹون بنایا، اس نے فوٹو پاڑا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھو کیسا وہ بولتے تھے کافر۔ تو اسلام یہ سکھاتا نہیں ہے کہ کوئی کارٹون بنا تو اب تم جا کے گردنیں مارنا شروع کرو، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی نے ایک آدمی کو بچا لیا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام۔ ارے تمہارے کارٹون بنانے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بری بات اور کیا کریں گے؟ وہ قالوا ما لی ھذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، جو کھاتا ہے کھانا، وہ یمشی فی الاسواق، اور وہ چلتا پھرتا ہے بازاروں۔
کتنا بڑا اعتراض ہے یہ، آج کے اعتراض سے بڑا ہے کہ چھوٹا یہ اعتراض؟ سامنے بول رہے یہ کیسا رسول ہے؟ اچھا بابا پھر کیسا رسول تم کو چاہیے تھا؟ رسول کیسا ہونا چاہیے تمہاری دانش میں؟ تم کیسا سمجھتے ہو رسول ہو؟ یہ سوال ہوا نا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو پھر فرمایا لولا انزل الیہ ملک، اور کیوں نہیں انزلا اتارا گیا، کیوں نہیں اتارا گیا انزل الیہ ملک، اس کی طرف کوئی فرشتہ، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فیکون معہ نذیرا، پھر وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، یعنی چلتا ہے باڈی گارڈ فرشتہ، مان لے میں تو ابھی دیتا ہوں گردن توڑ کے، ایک چاپٹی میں سیدھا کرتا ہوں، مذاق ہے؟ ایسا چاہیے رسول ہم کو کہ جس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو۔ یہ کیسا رسول ہے؟ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کام آدمی کی طرح؟ رسول تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا اور وہ ڈراتا اس کے ساتھ، ملکن فیکون معہ نذیرا، اور یلقی الیہ کنز، یا ڈالا جاتا یا دیا جاتا اس کو کوئی کنز، خزانہ۔ کنز الایمان ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت بولتے احمد رضا، اس نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا اس کا نام کیا بنے؟ کنز الایمان، یعنی ایمان کا، بڑا پیارا نام رکھا ہے، یہ بات ہے تو ہے۔ تو وہ او یلقی الیہ کنز، یا کیوں نہیں بھیجا گیا، ڈالا گیا اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتا پیتا۔ یہ کیا بازاروں میں جا کے پھر رہا ہے، کئی ٹافی کھا رہا ہے، کئی گنڈیری کھا رہا ہے، بازاروں میں اور کیا ملتا ہے سستے میں سستا؟ تو وہ تو ایسا رسول چاہیے ہم کو کہ جس کے پاس باغ ہو اور اس میں سے وہ کھاتا ہوا ہم کو دکھتا تھا، یعنی یہ رسول ہم کو نہیں چلے گا جو چلے پھرے بازاروں میں اور کھانا کھاوے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور انہوں نے کہا ظالموں نے کہ اگر تم پیروی کرو گے، کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک سحر زدہ آدمی کی، ایک وہ آدمی جس پر جادو کیا گیا ہے، تم تو اس کی پیروی کرتے ہو۔ یہ سب ایسے ان کو لگ رہا تھا بہکی باتیں، جنت یہ وہ، کہاں ہے یہ سب؟ دوزخ کہاں دکھ رہے، کہاں ہے فرشتے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو کیا گیا، سحر زدہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخری آیت ملاحظہ فرمائے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ انظر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھو کیفا کیسی، ضربو بیان کرتے ہیں، لک الامثال تمہارے لیے مثال۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نہیں معلوم کہ ان کے پیٹ کے پیچھے بھی کچھ کیا کہہ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فدلو، ایک ہی بات کہی اللہ نے، ایک ہی لفظ، کیا؟ فدلو، یہ تو بہک گئے ہیں۔ کون؟ یہ جو کہنے والے کافر، یہ تو بہک گئے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، پھر یہ راہ نہیں پا سکتے۔ اب یہ کتنا ہی سر پٹک لے، ابو جہل کو کافر ہی مرنا ہے، مغیرہ کو کافر ہی مرنا ہے، ابو بن خلف کو کافر ہی مرنا ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ راہ نہیں پا سکتے، یہ گمراہ ہو چکے۔ فدلو، کہانی ان کی ختم ہو گئی، یہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
10-5 منٹ لیٹ بھی ہوا تھا نا درس. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم المشرکین وانصرنا علی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو اتنے نمک حرام ہے کہ تیری نعمتیں کھا کر بھی مکر جاتے۔ اللہ ہم کو شکر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اللہ ہم کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس فرقان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اللہ اس فرقان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اللہ اس فرقان سے جو تو نے اتارا ہمارے لیے اس سے توفیق دے کہ ہم راہ راست پر چلیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔